السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے اسی شو کے ساتھ جس میں ہم ایسے خاندانوں کو مدد فراہم کرتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہے۔ آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر ہم ایک ایسے ایموشن کے اوپر بات کریں گے جو کہ دنیا بھر میں سب سے پاورفل ایموشن مانا جاتا ہے۔ جی بالکل، اینگر کی بات کر رہی ہوں، اور اینگر کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور اس گفتگو میں ہماری رہنمائی کریں گی میڈم عظمیٰ صداقت، جو کہ ولنگ ویز کی ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پہلی کلینکل انٹرونشنسٹ بھی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے۔ خیریت سے۔ اچھا میڈم، آج کے پروگرام کا جیسے کہ میں نے تعارف بیان کیا کہ ہم غصے پہ بات کریں گے۔ غصہ ویسے تو دیکھا جائے پوری دنیا کا ہی ایک پرابلم ہے، اور آغاز سے جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے تب سے انسان سب سے زیادہ نقصان غصے سے ہی اٹھا رہا ہے۔ تو ویسے تو غصہ ہر انسان کا پرابلم ہے، لیکن کیا جن فیملیز میں کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہے، کیا ایسے خاندانوں میں غصہ کچھ زیادہ ہی پرابلم دیتا ہے؟ غصے کے بارے میں ایک بنیادی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ غصہ ایک آنیسٹ ایموشن ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم غمی محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم غصے میں بھی ہم آتے ہیں۔ یہ ہر اس جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ظلم یا ناانصافی کا شکار ہوئے ہیں تو ہمیں غصہ جواب کے طور پر آتا ہے، اور بعض اوقات جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم چونکہ ایموشنلی الٹریٹ لوگ ہیں، ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرے مناسب طریقوں کا پتہ نہیں ہے، تو ہم ایکٹ آؤٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں، یا غصے میں ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ احتجاج کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ جو غصہ کر رہے ہیں وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ کوئی ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جیسے سوسائٹی میں جب بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جو کہ نیگیٹو ہوگی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور احتجاج کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج کریں گے، یعنی اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے، لیکن نتیجہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ لوگ احتجاج کے دوران نہ صرف توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کی املاک کو جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ لگے ہاتھوں پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی کرنے وہ لگتے ہیں۔ سو یہ سارے غصے کے ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں جس کے اوپر ہم زبانی بات چیت سے فزیکل تشدد کی طرف ہم آ جاتے ہیں، یعنی آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے ایگریشن میں، آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگین وہی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک آنیسٹ ایموشن ہے۔ بہت دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غصے میں نہیں آنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، یا غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ غصے کو محسوس ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے غصے کو پھر پراپر چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں کر پاتے، اور ہم اسے ایک نیگیٹو ایموشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ غصہ زبانی بات چیت اگر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن غصہ صرف زبانی بات چیت تک ہی نہیں رہتا بلکہ اس کی مختلف شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں، جن میں سے طیش میں آ جانا، یہ ہمیں کافی پرومیننٹ لوگوں کے اندر نظر آتا ہے۔ پھر عداوت کو پالنا، عداوت سے میری مراد ہے کہ بعض اوقات ہم دل ہی دل میں کچھ لوگوں کو برا کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے رویوں کو برا کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اندر خانے سلگتے رہنا۔ نشے کے مریضوں کی فیملیز کے اندر ہمیں یہ تینوں فارمز جو غصے کی ہیں یہ ہمیں بڑی بارہا نظر آتی ہیں، اور اکثر اوقات وہ انہی کے تھرو جو ہے وہ اپنے مریض کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا ایکٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈسٹرکٹیو اینگر جو ہے یا نیگیٹو اینگر جو ہے یہ نہ صرف مسائل کو بڑھانے کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے بلکہ ہمارے تعلقات کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بالکل، اور میں یہ آپ کے ریفرنس سے، آپ کی بات کے ریفرنس سے یہ اپنے ناظرین کو بھی انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہوں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ غصہ ایک نیگیٹو ایموشن کنسیڈر کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ غصہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے۔ پازیٹیو ایموشن نہیں ہے، یہ ایک آنیسٹ ایموشن ہے۔ اگر کسی شخص کو غصہ محسوس ہو رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اب غصے کے اظہار کے جو طریقے ہیں وہ ضرور غلط ہو سکتے ہیں، لیکن غصے کے ایموشن کو محسوس کرنا یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ لیکن اگر اظہار کے طریقے ڈسٹرکٹیو ہیں تو پھر آپ کنسیڈر کرو گے کہ یہ جو اینگر تھا یہ بیسیکلی نیگیٹیو تھا، لیکن اگر اسی اینگر کو آپ پازیٹیولی یوز کریں گے تو پھر آپ کے اظہار کے طریقے مختلف ہوں گے۔ بالکل، اور وہ آپ کو ایک انرجی بھی تو فراہم کرے گا کہ آپ بالکل
प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो गुस्से को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए दूसरों के खिलाफ नज़र आते हैं, जिससे डेफिनेटली उनके इजहार के तरीके जब गलत होंगे तो नताइज भी गलत ही निकलते नज़र आते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि गुस्से के इमोशन के पीछे कोई ना कोई फियर होता है, कोई ना कोई ऐसा, यानी या तो कोई तकलीफ़ होती है या कोई खौफ होता है। ये जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं जिनके किसी न किसी मेंबर को ये जो नशे की बीमारी होती है, तो ये फैमिलीज़ मरीज़ के ऊपर गुस्सा क्यों करती नज़र आती हैं? कोई ख़ास वजह, यानी या तो वो ये समझती हैं कि ये जो कर रहा है ये कोई गलत काम कर रहा है, ये कोई गुनाह कर रहा है, या ये कोई ख़राब अमल है, या फिर इसके पसे पर्दा कोई और ही हकीकत है? देखिए, गुस्से की जो डिस्ट्रक्टिव शक्ल है वो ये है कि बाज़ औक़ात हमें गुस्सा अपनी माजी की तकलीफ़ों पर या फिर मुस्तकबिल के खौफ की वजह से आता है, जो हमें हाल के अंदर बेबस किए रखता है, इमोबलाइज रखता है। नशे के मरीज़ों की फैमिलीज़ के अंदर हमें गुस्से की यही जो पैटर्न्स है वो नज़र आते हैं कि वो माजी की काफ़ी तकलीफ़ें देख चुके होते हैं, पेशेंट के रवैये ऐसे होते हैं जो कि उन्हें तकलीफ़ देने वाले होते हैं, बाज़ औक़ात वो उस पे चुप इख्तियार करते हैं, बाज़ औक़ात उसके साथ नेगेटिवली वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको धमकियाँ देते हैं, बाज़ औक़ात मुस्तकबिल के भी खौफ होते हैं। फैमिली को लग रहा होता है कि जब तक हम ज़िंदा हैं तो हम इसको किसी तौर मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारे बाद इसका क्या बनेगा। सो मुस्तकबिल के काफ़ी सारे खौफ भी फैमिली को लाहक होते हैं, जिसकी वजह से वो हाल में रहते हुए कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो नेगेटिवली चैनलाइज्ड उन सारी एनर्जीज़ को करता है जो कि गुस्से की वजह से होती हैं। सो उनके लिए किसी भी ऐसी स्ट्रेटजी को बनाना जो कि मुस्बत हो, जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, जो कि मुस्तकबिल में कोई नवीद सुनाती हो, उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नशे के मरीज़ों की फैमिलीज़ आमतौर पर तीन वजूहात की बिना पे गुस्से को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी गुस्से से वो 3 तरह के मकासद अपने निकालना चाहते हैं। पहला मकसद उनका होता है, वो गुस्से को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने मरीज़ को कुछ इंस्ट्रक्शंस या हदायत देते हैं। इसको हम इंस्ट्रक्टिव एंगर कह सकते हैं, या हम ऐसा गुस्सा कह सकते हैं जो कुछ हदायत के ऊपर मबनी हो, और ये हदायत बेसिकली पेशेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इग्नाइट करने के लिए होती हैं। फैमिली ऐसी बातें करते हुए मरीज़ के साथ नज़र आती है कि तुम्हें अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियां संभालनी चाहिए, तुम्हें अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी संभालनी चाहिए, तुम्हें घर के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, तुम्हें अपने बिजली के बिल जो हैं वो अदा करने चाहिए, या तुम्हें कमाने के लिए कोई जॉब जो है वो तलाश करने की ज़रूरत है। सो फैमिली जब इस तरह की बातें करती है तो बेसिकली वो अपने इंस्ट्रक्टिव जो एंगर है उसका इजहार कर रहे होते हैं, और इस एंगर के पीछे एक ही उनका मकसद होता है कि किसी तौर वो इस शख्स को रिस्पॉन्सिबल लिविंग के लिए प्रिपेयर कर दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने बलबूते पर गुजारने के काबिल हो जाए। दूसरा जो गुस्सा फैमिली बाज़-औक़ात करती हुई नज़र आती है, जो कि इससे भी एक स्टेप आगे की तरफ जाता है, क्योंकि नशे की बीमारी जो है वो रुकी नहीं रहती, वो बल्कि वो साथ साथ प्रोग्रेस कर रही होती है, जिसका मतलब है कि हर गुजरने वाले दिन में फैमिली के लिए तकलीफ़ें जो हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं। सो फैमिली फिर इंस्ट्रक्टिव एंगर से सेफ़ गार्डिंग एंगर की तरफ भी जाती है। सेफ़ गार्डिंग एंगर या हिफाजती गुस्सा आप जिसको कहेंगे, ये फैमिली तब अपनाती है जब फैमिली को लग रहा होता है कि उनका प्यारा या फिर घर के दूसरे अफराद जो हैं वो किसी तौर ख़तरे में मुब्तला हैं। जैसे फैमिली ये बात कहती हुई नज़र आएगी कि तुम सिगरेट सुलगाकर खुद सो गए हो, अगर आग लग जाए तो फिर क्या हो, ठीक। या फिर फैमिली जब पेशेंट जो है वो ड्रिंक उसने किया हुआ है, वो ड्राइविंग करना चाहता है, तो फैमिली उस पर भी उसको तंबी करती है कि तुम चूँकि इस हालत में हो इसलिए तुम गाड़ी ना चलाओ, जबकि पेशेंट जिद कर रहा होता है कि वो गाड़ी ज़रूर चलाएगा। बाज़-औक़ात पेशेंट अपने बच्चों को स्कूल से वापसी पे पिक करना भूल जाता है, क्योंकि वो नशे में धुत होता है और वो सो रहा होता है, जबकि घर वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि तुम बच्चों को जाकर पिक करके आओ। सो ऐसी सूरत में जब नशे का मरीज़ खुद या अपने प्यारों को किसी डेंजर के अंदर डालता है तो फैमिली फिर सेफ गार्डिंग एंगर की तरफ जाती है। ज़्यादातर फैमिलीज़ जो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करती हैं वो भी सेफ गार्डिंग एंगर की वजह से ही मोटिवेट होकर रब्ता करते हैं, यानी उनकी जो चौकीदाराना हिस्स है या चौकीदाराना जो गुस्सा है वो उन्हें मजबूर करता है कि वो इसको ख़तरे में से निकालें, क्योंकि अब हालात ये बता रहे होते हैं कि अगर इस वक्त कोई एक्शन ना लिया गया तो कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जो कि नाकाबिले तलाफ़ी हो। सादा से लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि उन्हें लग रहा होता है कि अगर अब हम कुछ नहीं करेंगे तो हम अपने इस प्यारे को जो कि नशे की बीमारी में मुब्तला है हम इसको खो सकते हैं, या इसकी वजह से कोई और ऐसा नुकसान हो सकता है जो कि नाकाबिले तलाफ़ी हो।
सो इस वजह से वो मोटिवेट होते हैं और वो किसी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करते हैं, ताकि ये भी तो देखा गया ना कि फैमिली उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, घर पे किसी रूम में बंद कर देती है, या ऐसा भी कोई काम करते हैं। ये तमाम जो इंतजामात हैं ये बेसिकली पीछे इनके जो बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो बेसिकली सेफ गार्डिंग एंगर होता है कि वो उसको जंजीरों से बाज़-औक़ात बांध देते हैं या किसी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करते हैं कि वो आकर ले जाएं, या बाज़-औक़ात 15 पे कॉल करके थाने में उसको बंद करवा देते हैं। बेसिकली तमाम चीज़ों को करने के पीछे जो स्ट्रेटजीज हैं बेसिकली उसके पीछे है कि ये नशे से बाज रहे, नशे से अपनी जान को छुड़ा ले और दूसरे अपने घर वालों को नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, यहाँ पे मैडम मैं चाहती हूँ कि ऐसी तमाम स्ट्रेटजीज़ का जिक्र करें जो अब तक आपने भी अपने तजर्बे में देखी होंगी कि फैमिली ऐसी चीज़ें करती हुई नज़र आती है, क्योंकि फैमिली को लग रहा होता है जो काम वो इस दौर में कर रही होती है उसको लग रहा होता है कि इससे यकीनन उन्हें कोई फ़ायदा होगा, जैसे कि शादी कर देना मरीज़ की या किसी दूसरे बिल्कुल। इनमें से कुछ स्ट्रेटजीज आपको मुस्बत नज़र आती हैं और कुछ मनफी नज़र आती हैं, जैसे शादी कर देना मरीज़ की कि वो इन नशों के चुंगल में से निकल जाए और अपनी ज़िंदगी को संभालना शुरू कर दे। इसी तरह बहुत सारे लोग उम्रा करने भेज देते हैं मरीज़ को या हज करने भेज देते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे जो हिफाजती गुस्सा है वो होता है, वो ये कोई प्लान करके नहीं कर रहे होते बल्कि रिएक्शन के तौर पर ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। नेगेटिव जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जेल में बंद करवा देना ताकि ये बंद रहे, इसको कुछ सबक मिले, घर के अंदर बंद कर देना या जंजीरों में बांध देना ताकि ये ना घर से बाहर निकले, ना ही कोई इसको नशा ला कर दे, कम्युनिकेशन के चैनल सारे बंद कर देना, सेल फोन ले लेना ताकि ये किसी से बातचीत ना कर सके और नशे फ्राहम करने वाले लोग इसको नशा घर पे फ्राहम ना कर सके। सो इसके अलावा जैसे किसी ट्रीटमेंट सेंटर से भी जो रब्ता फैमिली करती है तो उनका मकसद ये नहीं होता कि यहाँ पे कोई इलाज होगा, बल्कि वो इसलिए रब्ता करते हैं कि इस मरीज़ को आप अपने पास ले जाएं और इसकी कोई ओवरऑलिंग करके हमें दे दें। लेकिन जब भी किसी ट्रीटमेंट सेंटर से लोग रब्ता करते हैं तो फिर ये ट्रीटमेंट सेंटर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें एक्सप्लेन करें कि ये मसला ओवरऑलिंग करने से हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मरीज़ को भी इलाज में से गुजरना पड़ेगा और साथ में फैमिली मेम्बर्स को भी इलाज में से गुजरना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चलते हुए वो अपना मकसद जो है वो अचीव कर लेंगे। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह फैमिली के गुस्सा करने की ये है कि फैमिली एक कनेक्शन बिल्ड करती है थ्रू एंगर अपने मरीज़ के साथ। नशे के मरीज़ ज़्यादातर जो हैं वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। उनके इमोशनली अनअवेलेबल होने की वजह बेसिकली वो तमाम नशे हैं जो कि वो करते हैं और वो नशे उसकी ब्रेन केमिस्ट्री को ऑल्टर करते हैं। बिल्कुल, और वो बिल्कुल एक नम स्टेट में होता है जिसमें वो फील ही नहीं कर रहा होता। एक नम स्टेट में है, बिल्कुल सुन है, और आप यूं अंदाज़ा कर लें कि वो एक ऐसे शख्स से बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ से कोई जवाब मुमकिन नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई एक अंधेरे कमरे के अंदर अपने किसी प्यारे को आवाज़ें लगाए ये सोच कर कि वो शायद वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो वहाँ पे अगर मौजूद ही नहीं तो वापसी में कोई भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। दूसरी एक अहम चीज़ है कि बाज़-औक़ात फैमिली का ये ख्याल होता है कि अगर हम इसे बहसो तकरार करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा और इसका कोई एक आपस में रिश्ता है। सो ये रिलेशनशिप एंगर जो है ये भी आपको ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर नज़र आता है, ख़ासतौर पे स्पाउस और बच्चों के अंदर ये चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आएगी कि वो बहसो तकरार के थ्रू, आर्गूमेंट्स के थ्रू एक कनेक्शन फील करने की कोशिश करते हैं। वाइफ ज़्यादातर ये कहती हैं कि जिस मायूसी, परेशानी, खौफ का वो शिकार हैं तो खामोशी से बेहतर है कि कोई एक आध झगड़ा हो जाए जिससे ये तो पता चले कि मैं और वो दोनों आपस में कोई रिश्ता भी रखते हैं। इसी तरह जो बच्चे हैं वो जब देखते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम उन्हें नहीं मिल रहा तो वो बाजू का टेंट्रम थ्रो करते हैं ताकि आगे से कोई रिएक्शन ही आए जिससे हमारे बीच कोई कनेक्शन तो लगने लगे। सो ये घरों के अंदर जो किच-किच जो आपको सुबह शाम नज़र आती है बेसिकली ये रिलेशनशिप एंगर है जिसके थ्रू सम हो वो कोई एक आध फीलिंग ये लेने की कोशिश करते हैं कि हम इससे कुछ बातचीत करेंगे तो आगे से हमें रिएक्शन भी मिलेगा। सम हो नशे के मरीज़ जो हैं वो गुस्से को समझते हैं और वो उस पर रिस्पॉन्ड भी आपको करते नज़र आते हैं। जैसे बाज़-औक़ात अगर फैमिली थ्रेट करती है किसी पेशेंट को कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे अगर तुम नशों से बाज ना आए, तो ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो उस थ्रेट को रिस्पॉन्ड करते हैं मुस्बत तरीके से और वो कहते हैं कि अच्छा अब हमें घर से मत निकाले, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद नशे नहीं करूँगा। और वो फिर अगले कुछ दिन, एक हफ्ता या एक महीना भी इवन नशा नहीं करता। लेकिन ये तयशुदा हकीकत है कि जब तक मरीज़ नशे छोड़कर अपनी रिकवरी के ऊपर काम नहीं करेगा दोबारा नशों की तरफ जाने के लिए उसके जो रास्ते हैं वो हमवार ही रहेंगे और वो किसी भी वक्त उठकर वापसी का सफ़र जो है वो तय करना शुरू कर सकता है। सो
फैमिली के लिए ज़रूरी ये है कि इन वादों और इरादों पे यकीन ना रखे, क्योंकि अगर फैमिली पेशेंट के वादों और इरादों पर यकीन करती है और पेशेंट अगर माफ़ी मांगता है और उसको माफ़ कर देती है और वापस अपने घर पे बुला लेती है, पैसे देना शुरू कर देती हैं, गाड़ी का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को वो सिगरेट वगैरह भी घर में खुद ही ला कर देने की तरफ चले जाते हैं कि अच्छा अब ये नशे नहीं कर रहा तो चलो सिगरेट ये पीता है तो सिगरेट पी ले, या एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल पेशेंट करना शुरू कर देते हैं। फैमिली इन तमाम चीज़ों पर जब बिलीव करने लगती है तो फैमिली का ख्याल ये होता है कि अब की बार इसने जो वादा किया है वो बड़ी खरी नीयत के साथ और सच्चे दिल के साथ किया है। मैं अक्सर औकात फैमिलीज़ के साथ जब वास्ता मेरा होता है तो फैमिलीज़ को मैं ये कहते हुए सुनती हूँ कि इस दफ़ा ये जो बात कर रहा है ना, ये इसके कोई दिल के अंदर से निकली हुई बात है। इससे पहले हमें कभी भी यकीन नहीं आता था कि ये कोई सही बात कर रहा है या सही वादा कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम इस दफ़ा जो ये छूट मांग रहा है अगर हम वो देंगे इसको तो शायद ये इस दफ़ा के बाद नशे छोड़ देगा। बुनियादी चीज़ ये समझने की है कि जब भी हम नशे के मर्ज़ को कोई एक जिस्मानी बीमारी कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई लंबा पाथ है, ये एक वादे तसल्ली से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी चीज़ें करना होंगी मरीज़ के साथ जो कि उसे नशों से एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएं। हमेशा याद रखें फैमिली मेम्बर के तौर पे कि कभी भी माफ़ी से जो बिहेवियर्स हैं वो चेंज नहीं होते। माफ़ी से कोई आपके दिल की तसल्ली ज़रूर हो जाती है जब अगला माफ़ी मांगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके रवैये भी बदल जाएंगे। हमेशा माफ़ी के बाद तलाफ़ी और फिर कुछ इजाफी के असूल को अपनाएं, यानी जो गलती उसने की वो उसको रेक्टिफाई करे और उसके बाद वो कुछ एक्स्ट्रा भी आपके लिए करे तो आप अपने रवैयों को फिर नॉर्मल करने की तरफ जाएं। लेकिन फैमिली का ख्याल जो होता है कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हम अपने घरों के अंदर नॉर्मेलिटी क्रिएट करेंगे तो उससे शायद कोई फ़ायदा हमें पहुंचेगा। लेकिन बारहा धोखा खाने के बावजूद फैमिली जब पेशेंट के वादों और इरादों पर यकीन करती है और फिर वो धोखे पे धोखा खाई चली जाती है, तो ऐसे में फैमिली बड़ा क्लियरली एक वाज़िया पैगाम जो है वो बीमारी को देती है कि तुम कंट्रोल में हो, हम कंट्रोल में नहीं हैं। यहाँ पे फिर फैमिली को अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये 3 मकासद हैं जिसके थ्रू फैमिली गुस्से का इजहार करती है और ये समझती है कि इससे कुछ नतीजा बेहतर निकलेगा भी, जो कि वक्ती तौर पे निकलता भी है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म चेंज नहीं है जो कि एक रिकवरी ओरिएंटेड लाइफ के लिए ज़रूरी है। या ये चेंज यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो चेंज आया है ये चेंज नशे की बीमारी में तब्दीली पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं है। अच्छा, इसी से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, बार बार ये चीज़ मेरे जहन में आ रही कि फैमिली नशा, ये जो फैमिली है ये गुस्सा करती है और ये अपने उस प्यारे के साथ हमेशा से गुस्सा करती है, और देखा ये गया है कि जब भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के बिहेवियर्स में चेंज लेके आना है तो वो हमेशा से इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, गुस्से को इस्तेमाल करते हैं, और इस गुस्से से वो बहुत सारी तब्दीलियाँ ले भी आते हैं। अच्छा, उनका ये एक बिहेवियर जो है वो पुख्ता हुआ होता है कि जब भी हम गुस्सा करेंगे हम चीज़ों को तब्दील कर देंगे, लेकिन नशे की बीमारी में गुस्सा काम नहीं आता। जैसे कि आपने भी बताया कि गुस्सा इस बीमारी को डील करने में हेल्प नहीं करता, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जो फिर हेल्प करेगी, यानी निमुल बदल क्या होना चाहिए गुस्से का? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये समझने वाली है कि जब हम एंगर की बात करते हैं तो चूंकि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं तो हमारे लिए गुस्से को मापने का जो पैमाना है वो अच्छाई बुराई नहीं है, बल्कि हमारे लिए गुस्से को मापने का पैमाना है कि ये सेहत की तरफ आपको लेकर जाता है या ये बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाता है या ये सिक रवैयों को और ज़्यादा बढ़ाने की तरफ जाएगा। जब हम एंगर की बात करते हैं तो एंगर का नेगेटिव एस्पेक्ट ही नहीं है बल्कि एक मुस्बत एस्पेक्ट भी है। एंगर, जैसे मैंने शुरू में ही बात कही कि एंगर एक ऑनेस्ट इमोशन है, आपको इसको पॉजिटिव एंगर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एंगर से मेरी मुराद ये है कि फ़िलहाल अगर आप गुस्से में हैं और आपका दिल चाह रहा है कि आप ऐसी की तैसी किसी की कर दें तो अपने जज्बात पर काबू पाएं, अभी उनका इजहार मत करें। इजहार से मेरी मुराद है कि अपने रवैयों की सूरत में उनका इजहार मत करें, बल्कि सोचें कि ये सारी चीज़ें जो आपका दिल आपको बता रहा है कि आप करें, ताकि उसको समझ आ जाए कि उसने ऐसी कोई बात क्यों कही थी। इसको करने से अगर कुछ हासिल नहीं है
تو پھر اس کو کرنے سے باز ہی رہیں، کیونکہ ہم بلکہ تو اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، بلکہ اپنی انرجی کو پازیٹیولی چینلائز کرتے ہوئے سوچ بچار کریں کہ ایسی کیا تبدیلی لائی جائے جس کے تھرو ہمارے نہ صرف آپس میں مریض کے ساتھ کمیونیکیشن کے چینلز اوپن رہیں، بلکہ مریض وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سے دور ہونے کی بجائے ہمارے قریب آنے کو زیادہ ترجیح دے۔ سو اینکر کا جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کی طرف اپنا رخ جو ہے وہ موڑیں اور اپنی انرجیز کو چینلائز کریں اور اپنے مریض کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر بنانے کی طرف جائیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں لیٹ گو کرنا پڑیں گی۔ خاص طور پہ اگر کوئی فیملی یہ انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے کہ نشے کی بیماری کوئی ایک جسمانی بیماری ہے، تو فیملی کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے اپنی پرانی ریزنٹمنٹس کو مینیج کرنے کی، اپنے غصے کو مینیج کرنے کی، کیونکہ مریضوں کے حوالے سے ہمارا ایک کلچرلی رویہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا پیارا کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ غصہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی وامٹ کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ تم نے کیوں وامٹ کر دیا، تم کیوں ابھی اتنا زور سے کھانسے، بلکہ اگر وہ وامٹ کرتا ہے تو ہم اس کے کپڑے چینج کرواتے ہیں، اس کو کوئی پرفیوم لگاتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے سیٹل کرتے ہیں، بیکاز وی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ بیمار ہے اور اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ سو نشے کے مریض بھی جب بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ غصہ نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کے لیے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آئے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ریزنٹمنٹس کو مینیج کرتے ہیں، آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اپنے غصے کا اظہار کر کے میری بھڑاس تو نکل جائے گی لیکن اس سے مریض کو کوئی مثبت فرق نہیں پڑے گا بلکہ منفی فرق پڑے گا۔ سو آپ اپنی بھڑاس نکالنے کی بجائے اپنی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، کوئی اپنی سیلف کیئر کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور مریض سے وہ بات چیت کرتے ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کے اندر رنج بہت زیادہ ہے، آپ کو اس کی پرانی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ ہے، تو آپ پھر اپنے اس غصے کو پازیٹیولی چینلائز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے بات نہ کرنے سے یہ نشے کی بیماری جیسا بڑا مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ میرے بات کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ایسی صورت میں ہمیں اسپورٹس سائیکولوجی کافی زیادہ چیزیں بتاتی ہے۔ اسپورٹس سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیم جو ہے وہ غصے کے اندر آتی ہے اور اس کو پازیٹیولی چینلائز کرتی ہے تو وہ اپنی اپوننٹ ٹیم کو شکست دے سکتی ہے، بیکاز ان کا پرفارمنس کا لیول جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی ٹیم کا غصہ نیگیٹیولی چینلائز ہو تو ان کی توجہ گیم کی بجائے اپنے اپوننٹس پہ ہوتی ہے۔ سو جب گیم کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، اپوننٹس کے اوپر ہوگی، تو آپ کبھی بھی اس گیم کو نہیں جیت سکتے۔ بالکل ویسے ہی نشے کی بیماری کے اندر جب فیملی کا غصہ نیگیٹیولی چینلائز ہوتا ہے تو ان کی توجہ بیماری کی بجائے اپنے مریض کے اوپر فوکس ہوتی ہے، سو وہ اسی سے بات چیت کرتے ہیں جس سے کوئی نتائج نہیں نکلتے۔ لیکن اگر وہ اپنی انرجیز کو پازیٹیولی چینلائز کریں گے تو ان کی توجہ نشے کے مریض کی بجائے نشے کی بیماری پہ ہوگی جس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت ہی شاندار آپ نے اس وقت اسکل ہمیں بتایا ہے، اس غصے سے کیسے ڈیل کریں جو نشے کی بیماری میں مبتلا افراد کو ہوتا ہے یا ان کی خاندان کو ہوتا ہے۔ تو میڈم میرا ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، ابھی آپ نے بڑے ہی شاندار انداز میں اس پورے چینل کو بتایا کہ غصہ آتا کیوں ہے اور غصے سے ہوتا کیا ہے۔ ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جب بھی کوئی فیملی یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ مریض جو ہے ان کے گھر کا کوئی پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری کا شکار ہو گیا اور اب فیملی یہ دیکھتی ہے کہ بغیر علاج کے اب وہ چل نہیں سکتا، ٹریٹمنٹ کرانا ہی کوئی سلوشن انہیں نظر آتا ہے، یعنی انہوں نے طے کر لیا۔ اب جیسے ہی وہ پیشنٹ سے اس بارے میں بات کرتی ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور بھی بہت سارے ریئیکشنز دے سکتا ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اب اس غصے کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ آپ ان خاندانوں کی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی فیملی کسی پیشنٹ سے بات کرتی ہے علاج کے حوالے سے تو فیملی زیادہ تر کروشل مومنٹس کو یوز کرتی ہے۔ کروشل مومنٹ سے میری مراد ہے کہ فیملی کو یہ خیال علاج کا تبھی آتا ہے جب مریض تازہ نشہ کر کے تو بھی گھر میں انٹر ہوا ہے اور فیملی کا خیال ہے کہ یہ لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت اس نے نشہ بھی کیا ہوا ہے، سو یہاں پر اگر بات کی جائے گی تو یہ فوراً رضامند ہو جائے گا۔ فیملی کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مریض کو نشوں کی وجہ سے جو تکلیفیں مل رہی ہوتی ہیں اس مریض کے پاس ایک ان کا حل بھی موجود ہے کہ وہ اپنی ان فیلنگز کو نشوں کے تھرو میڈیکیٹ بھی کرتا رہتا ہے، اور وہ حل بھی نشہ ہی ہے، وہ حل بھی نشہ ہے، تکلیفیں بھی نشے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک
فالس سلوشن کے طور پر نشوں سے ہی اسے میڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سو فیملی جو ہے وہ زیادہ تکلیف کو محسوس کرتی ہے. فیملی کا خیال ہے کہ اس کو اپنی زندگی سنوارنی چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے, اس کو نشے چھوڑنا چاہیے. دیکھیں بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کوئی نشے چھوڑے گا وہ اپنی ریزنز کی وجہ سے چھوڑے گا, وہ فیملی کی ریزنز کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا. فیملی کو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ مریض کو ریزنز پرووائڈ کرے تاکہ وہ نشہ چھوڑنے کی سوچ کی طرف چلنا شروع کر دے. فیملی بہت سارے ایسے کام کرتی ہے پیشنٹ کو ڈیفرنٹ کرائسس میں سے نکالنے کے لیے, اس کو بار بار ریسکیو کرتی ہے, اس کی جگہوں پہ جھوٹ بولتی ہے, اس کی جگہوں پہ بہانے بناتی ہے. سو فیملی اگر یہ کام کرنے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لے تو پیشنٹ کو ہر روز کسی نہ کسی چھوٹے بڑے کرائسس سے جب واسطہ پڑے گا تو ایونچولی وہ پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ میری زندگی میں یہ جو ہر روز مسائل مجھے درپیش ہوتے ہیں یہ نشوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہیں. لیکن جب فیملی ان تمام مسائل کو صاف کرتی رہتی ہے اور مریض نشوں کے مزے لیتا رہتا ہے تو مریض کے ذہن میں یہ سوچ نہیں ابھرے گی. فیملی جب بھی بات کرے, فیملی کو ایک تو بات کرنے کا وقت جو ہے وہ ٹریس کرنے کی ضرورت ہے. فیملی کو ہمیشہ صبح مارننگ میں اٹھ کے ناشتہ جب مریض کر چکا ہو یا کر رہا ہو تو تب بات کرنے کی ضرورت ہے, جب اس نے نیکسٹ ڈوز نشے کی ابھی نہیں لی, رات کا نشہ اتر چکا ہے, نیکسٹ ڈوز نشے کی نہیں لی, تو وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں فیملی بات کر سکے. اور فیملی نشوں پہ بات کرنے کی بجائے فیملی نشے کی بیماری کے اوپر بات کرے. زیادہ تر فیملیز یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو, اور فیملی کا بھی یہ ایک بلیف ہوتا ہے کہ اگر یہ نشہ چھوڑ دے گا تو چیزیں درست ہو جائیں گی اور صرف ایک نشہ ہی تو مسئلہ ہے. جب اگر فیملی یہ کہتی ہے کہ نشوں کی وجہ سے جو آپ کے رویے ہیں ان سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, پرابلم آپ نہیں ہو بلکہ پرابلم نشے کی یہ بیماری ہے, تو پھر پیشنٹ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ اچھا وہ ایز اے پرسن اچھا ہے لیکن جو نشوں کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں اس پہ کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. سو ایک تو پیک مومنٹس میں یا کروشل مومنٹس میں پیشنٹ سے بات نہ کریں, یعنی جب وہ نشے کی حالت میں ہے تو پھر اس سے بات نہ کریں, پھر اس سے کم کمیونیکیشن کریں اور اس کو سونے دیں. جب وہ صبح سو کر اٹھے گا تو پھر آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں, اور کبھی بھی پیشنٹ کے ساتھ 1-to-1 بات چیت نہ کریں. آپ کو جتنا بھی مان ہو کہ آپ کوئی بڑی ہی عمدہ بات چیت کرنے والے ہیں, آپ کو جتنا بھی مان ہو کہ آپ کے ساتھ اس کا رشتہ بہت زبردست ہے یا بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کی بات کو کبھی بھی انکار نہیں کرے گا, بیماری آپ کے ان سارے مانوں کو توڑ دیتی ہے. جب بھی پیشنٹ کے ساتھ بات کریں تو ایک ٹیم بنا کر بات کریں. جیسے نشے سے پیشنٹ کو ریکوری کی طرف لے کر جانا یہ کوئی ایک بڑا پروجیکٹ ہے, اور بڑے پروجیکٹ پہ آپ اکیلے اگر کام کریں گے تو آپ جلدی تھک جائیں گے اور آپ اس کام کو نبھا نہیں سکیں گے. ہمیشہ ایک ٹیم اپنی اکٹھی کریں, 3-4 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے مل کر پہلے اپنا کوئی ایجنڈا طے کر لیں اور اس میں صرف نشے کی بیماری کے موضوع کے اوپر ہی بات ہو, اور اس سے بارہا کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی مولج سے رابطہ کرو اور اپنے علاج کی طرف جاؤ, کیونکہ اس سے ہمیں بھی کافی تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ کو بھی کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سو بہتر ہے کہ ہم اس کے کوئی حل کی طرف جائیں. سو اگر تو وہ ان مومنٹس میں بات کریں گے جہاں پہ ابھی مریض نشے کے زیر اثر نہیں ہے اور نشہ کیے ہوئے اسے کوئی 12-13 گھنٹے ہو چکے ہیں, تو پھر وہ آپ کو مناسب جواب دینے کی طرف جائے گا. ضروری نہیں کہ وہ فوراً ہی مان جائے گا کہ ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں, لیکن وہ آپ کی بات کو سنے گا, اور آپ کی بات کو سن کر تو یا تو وہ خاموش رہے گا یا پھر آپ کو کہے گا کہ اچھا میں سوچوں گا. لیکن اگر آپ بات کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی غصہ کرنے لگیں گے تو پھر آگے سے ریٹیلیشن آئے گی, پھر آپ کو وہ ریٹیلیٹ کرے گا. اگر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی, تم بالکل ہی غیر ذمہ دار ہو, تمہارا تو مستقبل بھی آگے خاک ہی ہے اور آگے کچھ نظر بھی ہمیں نہیں آتا, تم تو بس بیڑا ہی گرک کرو گے اپنا بھی اور تم ہمارے خاندان کا نام بھی ڈبو گے, تو پھر ایسی باتیں جب آپ مریض کو کہیں گے چاہے اسے 12 گھنٹے ہو چکے ہیں نشہ کرتے کیے ہوئے, تو پھر وہ آپ کی باتوں پہ ریٹیلیٹ ہی کرے گا. ہمیشہ اپنا موقف جو ہے وہ اچھے طریقے سے کسی دوسرے کو بیان کریں, جس میں شیمنگ ایلیمنٹ نہ ہو, جس میں ڈس ریسپیکٹفل ورڈز نہ ہوں, جس میں آپ اس کو کوئی پرووک کرنے والی بات نہ کریں, صرف اپنا موقف بیان کر دیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نشے کی بیماری کے بارے میں کچھ سوچ بچار کرنی شروع کریں, اور ہم بھی کوئی معالج تلاش کر رہے ہیں, آپ بھی کوئی معالج تلاش کرنے کی طرف جائیں تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں. یہ ویری رائٹ. میڈم یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے پروفیشنلز بھی موجود ہیں, اور یہ جو آج ایشو ہم ڈسکس کریں یہ سبھی کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہے. تو بہت سارے پروفیشنلز بھی کچھ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو میں سب سے پہلے سلطانی صاحب سے کہوں گی کہ سر آپ اپنا سوال پوچھیں. تھینک یو مس. میرا کویشچن ہے کہ غصہ کرنا یا اینگر
ہر انسان میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کو ایکسپریس کرنے کے ڈفرینٹ وے جو لرننگ میں ہوتے ہیں نا، بچے جیسے لرن کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے یا ان کے ماحول سے، اس کو ایکسپریس کرنے کا بہترین ذریعہ یا بہترین وے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے. اور دوسرا کویشچن ہے کہ ریزائمنٹ جب آپ غصے کو اپنے اندر رکھ لیتے ہیں کافی عرصے کے لیے، تو وہ ریزائمنٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو کہ غصے اسی وقت کے غصے سے بہت زیادہ خطرناک کی شکل ہوتی ہے. اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں یا کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ غصہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو سیکھنا نہیں پڑتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی لرنڈ بیہیویئر ہے، یہ بلکہ ہماری کوئی سروائیول انسٹنکٹ ہے جو ہمیں اپنے تحفظ کے لیے آمادہ رکھتی ہے اور ایسی چیزیں کرنے کی طرف یا ایسی باتیں کرنے کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کنسیڈر کر سکیں. غصہ تو ایک ہم اس لیے کرتے ہیں، اگر باتوں سے ہمارا گزارا ممکن ہو سکے تو اتنا ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سروائیول مشکل میں ہے اور اب ہمیں کسی پہ ہاتھ اٹھانا پڑے گا، کوئی چیز اٹھا کے مارنی پڑے گی، تو ہم بلا دریغ ان چیزوں کی طرف بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. آج ہم ایک سویلائز دور میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں جانوروں سے خطرہ نہیں ہے، لیکن آج ہمیں انسانوں کی باتوں سے خطرہ ہے، انسانوں سے بھی خطرہ ہے اور انسانوں کی ایسی باتوں سے بھی جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں اس سے بھی خطرہ لاحق رہتا ہے. ہم فوراً فائٹ یا فلائٹ کے موڈ میں آتے ہیں. جب بھی کوئی ہم پہ فکرہ کستا ہے یا جب بھی ہمیں کوئی ایسی بری بات کرتا ہے یا جب بھی کوئی ایسا جسچر ہمیں دیتا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ڈس رسپیکٹ کیا گیا ہے، تو ہم فوراً ہی فائٹ یا فلائٹ موڈ کی طرف جائیں گے. فائٹ موڈ جو ہے یہ بیسیکلی اگریسو اینگر ہے، یا جس کو ریج بھی ہم کہتے ہیں، کہ ہم وولیٹائل ہونے کی طرف جائیں گے، ہاتھ اٹھانے کی طرف بھی جائیں گے. دوسری ایک بنیادی چیز جو ہمیں اینگر کے حوالے سے کنسیڈر کرنے والی ہے کہ اینگر کوئی ایک ایموشن ہے جس کے نیچے کچھ فیلنگز ہیں، اور وہ فیلنگز جو ہیں، دو بڑی پرومیننٹ فیلنگز اینگر کے ایموشن کے نیچے ہوتی ہیں. ایک کو ہم ہرٹ کہتے ہیں، یعنی ہمیں جب تکلیف ہوتی ہے، ہم کسی بات کی وجہ سے ہرٹ ہوتے ہیں، تو ہم اس بات کو جب ایکسپریس نہیں کرتے تو ایونچولی ہم اگریسو ہونے کی طرف جاتے ہیں. دوسری چیز ہے ڈس اپوائنٹمنٹ، کہ جب بھی ہم کسی اپنی توقعات ہماری پوری نہیں ہوتی اور ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ مایوسی کو جب تک ہم ایکسپریس کر دیتے ہیں تب تک وہ مایوسی کی شکل ہی رہے گی، لیکن جب اگر ہم ایکسپریس نہیں کریں گے تو ایونچولی وہ اینگر کی طرف شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا سیکھیں. آپ کی فیلنگز منفی ہیں یا مثبت ہیں، ریگارڈ لیس اس کے، اگر آپ صرف اسے سادہ لفظوں میں ایکسپریس کر دیں گے ان لوگوں کے سامنے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اور اگر آپ صرف اتنی بات کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بات کہی اس سے مجھے کافی تکلیف پہنچی ہے اور میں کافی دکھ میں مبتلا ہوں، ویسے آپ اچھے انسان ہیں. اگر آپ صرف اتنی بات نپے تلے لفظوں میں 30 سیکنڈ کے اندر دوسرے تک بات پہنچا دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی یہ فیلنگز جو ہیں یہ ہیل ہونے کی طرف جاتی ہیں، بیکاز یو ایکسپریس دوز فیلنگز. لیکن اگر آپ یہ بات چیت نہیں کرتے اور اندر ہی اندر سلگتے رہتے ہیں تو پھر آپ سرکیسٹک ریمارکس کے تھرو اپنا اینگر جو ہے وہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، جملے کس رہے ہوتے ہیں، مذاق کے اندر اپنا اینگر ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جب اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں کون سا تمہیں سیریس ایسی بات کر رہا تھا. اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا سیکھنا ہماری فرسٹ پریورٹی ہوگا. نمبر 2، اینگر کو بھی ایکسپریس آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہرٹ اور ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیول پہ میں نے وہ چیزیں فیل نہیں کی تو آپ اینگر آپ کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ اس لیول پہ ایکسپریس کر دیں کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے اس پہ مجھے بڑا غصہ آیا ہے، اور جو بھی آپ کی جینون فیلنگز ہیں ان دیٹ مومنٹ آپ ان کو ایکسپریس کریں. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو تھپڑ ماریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں، لیکن میں آپ کو ماروں گا نہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتا ہوں. یا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی ٹیبل کو ایک ٹھوکر جو ہے وہ ماروں، لیکن میں ماروں گی نہیں کیونکہ میں اپنے رویوں کو بہتر رکھنا چاہتی ہوں. ویسے آپ اچھے انسان ہیں لیکن آپ کی بات کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. اینگر کو وینٹ آؤٹ کرنے کی طرف جائیں اور اچھے طریقے سے ایکسپریس کرنا سیکھیں. آپ نے ایک اور بات کری ریزنٹمنٹ کی، کہ ریزنٹمنٹ جو ہے یہ آپ کا دبا ہوا اینگر ہے جو کہ آپ اظہار نہیں کرتے، اس کو سپریسڈ رکھتے ہیں. اپیرنٹلی آپ دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن اندر خانے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو فلاں بندہ تھا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور آپ اندر ہی اندر جلن کا شکار ہوتے رہتے ہیں. یہ اینگر کی ایک ڈینجرس فارم ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ دوسرے کے ساتھ بھی نقصان کے طور پر ہی چل رہے ہوتے ہیں، یا آپ نقصان کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں.
ایک ہمیں بڑی ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اینگر جو ہے اگر وہ نیگیٹو ہے تو وہ ہمیں گھن کی طرح اندر ہی اندر کھائے چلا جاتا ہے. اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کی طرف جائیں, وینٹ آؤٹ کریں, لیکن وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے اچھے سے اچھے لفظ جو ہیں وہ استعمال کریں, کیونکہ آپ کا بنیادی مقصد اپنے جذبات کو دوسرے تک پہنچانا ہے, آپ کا بنیادی مقصد دوسرے کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. اگر آپ اپنی صرف جذبات کا اظہار کر دیں گے تو دوسرے لوگ بھی سمجھدار ہوتے ہیں میرے اور آپ کی طرح, سو وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور وہ اپنے بیہیویئر میں چینج بھی لانے کی طرف جائیں گے. سو یہ تھینک یو سو بہت شکریہ. مس پارس آپ بھی سوال پوچھیں. میرا آپ سے کوشچن تھا کہ اینگر ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ ہم لوگ اس کو ڈسٹرکٹیو وے کے اندر ہی ایکسپریس کرتے ہیں. تو اینگر کا ایکسپریشن ہر انسان کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو کیا اس کے اندر بلیفس کا بھی کیا رول ہے جو کہ اینگر کو ڈیولپ کرنے میں یا اس کے ایکسپریشن کے اندر رول پلے ہے؟ بڑا ہی آپ نے اہم سوال یہ اٹھایا ہے. اس میں ہمارے بلیفس کا کافی بڑا رول ہوتا ہے, اور وہ بلیفس ہمیں بعض اوقات ریلیجنس کے تھرو بھی ملتے ہیں, وہ بلیفس ہمیں بعض اوقات اپنے پیرنٹس کے تھرو ملتے ہیں, وہ بلیفس بعض اوقات ہمیں ایک سوسائٹی سے بھی مل رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کا بنیادی یہ خیال ہے کہ آپ کے ریلیجن سے جو لوگ آپ کے ریلیجن کے نہیں ہیں وہ غلط لوگ ہیں, یا وہ آپ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے, اگر تو آپ کا یہ بلیف ہے تو آپ کسی بھی ایسے اپنے سے جب دوسرے مذہب سے ہٹ کے لوگوں سے ملیں گے تو آپ ان کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ بات نہیں کریں گے, آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے جو کہ دوسرے کو ریٹیلیشن کی طرف مجبور کریں گے, اور ایونچولی آپ بھی غصے کا ایک رشتہ ان کے ساتھ بلڈ کر لیں گے. سو آپ ان کے ساتھ کبھی بھی اچھے طریقے کے ساتھ نہیں نبھا سکتے. اسی طرح سے ہمارے کچھ فیملیز کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چچا کے ساتھ بات نہیں کرنی, فلاں پھپھو جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں, فلاں چیزیں جو ہیں وہ اگر اس طریقے سے ہوں گی تو پھر وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو ہم اپنے گھروں میں یہ سیکھتے ہیں کہ اچھا پھپھو کوئی خطرناک چیز ہوتی ہے, جو ہمارے میٹرنل رشتے ہوتے ہیں وہ کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں. سو ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی انہی بلیفس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, اور ہم کبھی بھی ایسے رشتوں کے ساتھ پھر تال میل کی طرف نہیں جاتے, ہم کوئی نہ کوئی چیز ضرور اپنے دل میں پالتے ہوئے چلتے ہیں. اسی طرح سے کلچر جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ جب ہوتے ہیں تو بہت سارے کلچرل بلیفس جو ہمارے کام کرتے ہیں کہ فلاں لوگ اچھے ہوتے ہیں, فلاں کلچر کے لوگ اچھے نہیں ہیں, فلاں کلچر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے مین ہوتے ہیں, فلاں کلچر کے لوگ بڑے اگریسو ہوتے ہیں. سو اسی طریقے سے ہم اپنے بلیفس کے تھرو بھی اپنی جو ایکشنز ہیں انہیں فارم کرتے رہتے ہیں. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی خاص طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ہی کرپٹ لوگ ہیں تو پھر ہم کبھی بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چلیں گے, ہم ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی بجائے تعلقات توڑنے کی طرف جو ہیں وہ زیادہ جائیں گے. پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نباہ کرنا, کہ آپ یا تو نباہ کی پالیسی کے اوپر چلتے ہیں, نباہ سے مراد ہے کہ تعلقات بنانے کے طرف آپ جاتے ہیں یا پھر آپ تعلقات توڑنے کی طرف جاتے ہیں. اگر تو آپ تعلقات بنانے کی طرف جاتے ہیں تو آپ اپنے برین میں چیزوں کو کریکٹ کرتے رہتے ہیں, آپ اپنے بلیفز کو ٹٹولتے رہتے ہیں, کریکٹ کرتے رہتے ہیں, اور تعلقات بنانے کے لیے نئی سے نئی وجہیں اپنے اندر سے ڈھونڈتے ہیں, اپنے موٹیوز کو دیکھتے ہیں, اپنے ایکسپیکٹیشنز کو دیکھتے ہیں, تاکہ آپ تعلقات بنانے کے لیے کوئی وجہ ڈھونڈ لیں. اور ہمیشہ آپ کے پاس اچھی وجوہات ہوتی ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کی, اگر آپ انہیں تلاش کرنے پہ توجہ دیں. لیکن اگر آپ سپرفیشل لیول پہ ہی کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر میرے حال میں آپ کو شاید بہت اچھی وجوہات نہ مل سکیں دوسروں کے ساتھ چلنے کی. جی مس آپ بھی کوئی سوال پوچھیں گے؟ میرا یہاں پہ یہ کوشچن ہے کہ پیشنٹ جو کرائسس انٹرونشن کے تھرو آتے ہیں ان کی اپنے فیملی کے ساتھ کافی زیادہ ریزنٹمنٹ ہو جاتی ہے اینگر کی شکل میں, اس کے تعلقات کو کیسے بحال کیا جائے؟ اچھا, کرائسس انٹرونشن کے تھرو جو بھی پیشنٹ آتے ہیں, اپنے ویورز کے لیے میں بتاتی چلوں کہ کرائسس انٹرونشن سے مراد ایسی انٹرونشن ہے جس میں کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کی ٹیم جو ہے وہ کسی فیملی کے گھر میں جاتی ہے اور ان کا پیشنٹ جو ہے وہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر لے کر آتی ہے. سو ایسی صورتحال میں جب پیشنٹ اندر آتا ہے, چونکہ اسے انفارم نہیں کیا گیا ہوتا, اس کے لیے یہ کوئی دھچکا سا ہوتا ہے کہ, اور اس سے لگتا ہے کہ فیملی نے اس کو ٹرسٹ وردی کنسیڈر نہیں کیا, فیملی نے کوئی دھوکہ کر دیا ہے, اور وہ شروع میں ان چیزوں پہ بات چیت نہیں کرتا. لیکن جیسے جیسے وہ ٹریٹمنٹ میں آگے بڑھتا ہے تو یہ ریزنٹمنٹ کی صورت اختیار کرنا شروع چیزیں کر دیتی ہیں کہ وہ ریزنٹ کرتا ہے, اور پھر وہ ہیلے بہانوں سے فیملی کو کہتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں مانی کیونکہ آپ نے بھی تو مجھے اس طرح سے لایا, آپ نے بھی تو یہ کچھ کیا. سو وہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ آپ کو موٹیویشنل انٹرویوئنگ کی ٹیکنیک استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ سے آپ ایسے سوال کریں کہ
یقینی طور پہ سب سے پہلے تو ہمیں ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ایسی چیزیں محسوس کر رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ نہیں آپ کی فیملی اور کیا کرتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ جو فیل کر رہے ہیں وہ بالکل جینون فیلنگز ہیں, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, کیونکہ اگر میں بھی اس پروسیجر میں سے گزرتا تو میری بھی ایسی ہی فیلنگز ہوتی. سو آپ سب سے پہلی بات کہ ان کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, نگیٹ نہیں کرتے. دوسرا پھر آپ ان سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں. کسی بھی فیملی کے لیے ٹیم کے تھرو کسی پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ سینٹر میں پہنچانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. فیملی سال ہر سال اپنے مریضوں کے ساتھ محنت کرتی رہتی ہے, منت کرتی رہتی ہے, دھمکیاں دیتی رہتی ہے, اور ایونچولی جب یہ تمام ٹولز جو ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے تو پھر فیملی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کے لیے باہر کے لوگوں کی مدد کے تھرو اس کو بھیجا جائے. سو آپ پھر مریض سے سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا بڑی دفعہ ہوا ہوگا جب انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ آپ کسی ڈاکٹر سے مل لیں, تو مریض عموماً یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں, کیونکہ ایسا فیملیز بارہا ان کے ساتھ کر چکی ہوتی ہیں. پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا آپ کا فیملی ممبر تو آپ کے بار بار منع کرنے کے باوجود پھر آپ کیا کرتے اس کے لیے. سو آپ سوالوں کے تھرو خود اس کو اس لیول تک پہنچاتے ہیں کہ فیملی کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی. اگر کوئی چوائس ہوتی تو فیملی ضرور وہ استعمال کرتی, اور فیملی کبھی بھی بیماری نظر آنے کے فوراً بعد ٹریٹمنٹ سینٹر میں نہیں آتی, بلکہ آن ایوریج فیملی 7 سال کا عرصہ لیتی ہے جس میں وہ پیشنٹ کو سمجھاتی بجھاتی رہتی ہیں, غصہ کبھی کرتی ہیں, کبھی تھریٹ کرتی ہیں, اور ایونچولی پھر وہ یہ ڈیسیژن لیتی ہیں کہ کسی ٹیم کو بلوا کر پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ سینٹر میں لایا جائے. پیشنٹس عام طور پہ ہمارے جو ہیں وہ بڑے ہی سمجھدار ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. سمجھدار تو تھوڑے کم بٹ انٹیلیجنٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں, چیزوں کو بڑی جلدی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تھوڑے کو زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انٹیلیجنس کو اپنی فیور میں استعمال نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنی انٹیلیجنس کو اپنے انگیز استعمال کرتے ہیں. سو آپ ٹریٹمنٹ کے دوران ایک پروفیشنلز کا رول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انہیں سکھائیں کہ وہ اپنی ذہانت کو اپنی فیور میں کیسے استعمال کریں اور عقل کے فیصلے کیسے کرنے کی طرف جائیں. سو جب آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور فیملی کے تھرو بھی یہی باتیں جب فیملی کرتی ہے, فیملی کے ساتھ جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو فیملی بھی اگر انہیں اسی طریقے سے لے کر چلتی ہے, سوال زیادہ کریں, جواب زیادہ دینے کی بجائے, غصے کی بجائے ٹھنڈے دل سے احترام سے بات چیت کریں, تو پیشنٹ ایونچولی ان رستوں پہ خود ہی آ جاتے ہیں جن رستوں پہ لانے کے لیے فیملی جو ہے وہ بڑی شد و مد سے کوششیں کر رہی ہوتی ہیں. بہت شکریہ میڈم, بہت ہی شاندار سیشن رہا آج کا تو, اور مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین نے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. نہ صرف ایسے افراد جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی نشے کا مریض موجود ہے, بلکہ یہ اوور آل بھی سبھی کے لیے کافی ہیلپ فل تھا, جس میں کہ سبھی کو یہ اندازہ ہوا کہ اینگر کس طرح ڈسٹرکشن بھی پیدا کر سکتا ہے, اور اینگر کو ہی آپ پازیٹیو وے میں یوز کر کے اپنی اپنی صلاحیتوں کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.